تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے صلوات۔ 1437 ہجری کے شہر رمضان کی امام بارگاہ کاظمین میں 30ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تقدس عزاداری پر گفتگو ہو رہی ہے آپ سے۔ تقدس جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے کچھ لوگ خدمات کے طور پر ایسے ڈبے لگاتے ہیں راستے میں بجلی کے کھمبوں پر کہ جو مقدس اوراق ہیں وہ اس میں ڈال دیجیے۔ اس لیے کہ بوسیدہ پرانے اور قدیم کاغذات لوگ کوڑا سمجھ کے پھینکتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوا واقعات ہوئے کہ لوگوں نے کوڑے میں آگ لگا دی اور لوگوں نے دیکھا کہ اس میں جو کاغذات جل رہے تھے کچھ کاغذ قرآن کے اوراق نظر آئے۔ ظاہر ہے مجھے اس بات کا افسوس ہوا ہوگا کہ ہماری پاکیزہ کتاب جس کا تقدس ہم پر واجب ہے، اس کے اوراق یہاں تک کیسے آ رہے؟ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ کوڑے میں پھینکیں یا رتی میں بیچیں، اس میں ڈال دیں، پھر وہ سال بھر کے بعد جمع کر کے اس کو سمندر میں سیرا دیتے ہیں۔ یعنی پاکیزہ چیزیں جو ہیں ان کو جلاتے نہیں، پانی میں یعنی سمندر میں۔ اب ظاہر ہے کہ پانی میں، سمندر میں، دریا میں، کنویں میں پاکیزہ چیزوں کو ڈالنا یعنی جہاں بے ادبی کا امکان نہیں ہے، لیکن آگ لگانے سے توہین ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تصور مسلمانوں میں عقیدے کی صورت میں موجود ہے کہ مردے کو دفن کیا جائے، اور اگر وہ پانی کے جہاز پہ مر گیا تو پھر سمندر میں کفنا کے یہ اس کا دفن ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جلا دیا۔ کسی مسلمان نے اپنے مردے کو جلا دیا، پتہ چلا کہ میت کا بھی ایک تقدس ہے۔ جلانا توہین ہے، یہ طے ہے کہ جلانا توہین، اور یہ کفر کی نشانی ہے۔ کافر اپنے مردے جلاتے ہیں، مسلمان نہیں جلاتے۔ اور پانی بھی پاک ہے اور مٹی بھی پاک ہے، یہ آگ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ جلاتے کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ دوسری بات ہے کہ صحیح بخاری میں کچھ 7-8 جگہ لکھا ہوا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو جلا دیا جائے۔ اب جس سے صحیح بخاری نہیں پڑھی وہ سمجھے گا کہ یہ تو ایسی طرح ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں صحیح بخاری پڑھنا کتنا ضروری ہے۔
پتا تو چلے اس میں لکھا کیا کیا ہے. تو جب کبھی ایسی بات آئے گی تو وہ کہیں گے نہیں یہ والی روایتیں تو ہم نہیں پڑھتے. اچھا نکالتے بھی نہیں اور انہیں پڑھتے بھی نہیں. 7 مقامات پہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ سرکار نے اپنے آخری لمحوں میں قلم کاغذ مانگا. اچھا یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک ہی روایت 7 بار کیوں نہیں تھی. تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے لکھا کہ بھائی ہم نے حدیثوں کا انتخاب استخارے سے کیا. کسی نے پوچھا ہوگا بھائی مولا علی کے بارے میں کچھ دینی حدیثیں آپ نے لکھی تو ہم کیا کریں استخارہ جس پہ آیا تو 3 حدیثوں پہ استخارہ 3 لکھی. اوروں پہ نہیں آیا اللہ نے منع کر کے یہ والا نہیں لکھی. تو 7 بار استخارہ آ گیا ہوگا تو 400 قلم پہ تو 7 بار آ گئے تو 7 بار وہی حدیث. ویسی بہت سی حدیثیں ہیں جو کئی بار آ گئی ہیں پتہ چلا اللہ کئی بار اس پہ استخارہ دے رہا ہے. لے لو پھر اس کو لکھ دو پھر اس کو لکھ دو پھر اس کو لکھ دو اور بات پہ کہہ رہا نہیں یہ والی تو نہیں اور یہ والی نہیں اور یہ والی نہیں. تو ہر حدیث پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر استخارہ دے. اتنا سینکڑوں حدیثیں اور کتنی محنت ہوئی ہے اس کو صحیح بنانے میں. اور گواہ انہوں نے اللہ کو رکھا. اب اگر کوئی یہ سب کچھ پڑھ کے یہ کہے کہ یہ جلانے والی حدیث ہوگی کہ اللہ نے استخارہ کیا ہے اور اجازت دی ہے تو پھر جلائی. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بھئی استخارہ آیا 3 حدیثوں پہ مولا علی. ایک خیبر والی ایک کلالم دونگا مرد کو اس پہ اللہ نے استخارہ دے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اس پہ استخارہ آ گیا. اور میں اور علی کی مثال ایسی ہے کہ میں مثل موسیٰ ہوں اور علی مثل ہارون. تو 3 پہ استخارہ گیا. ایسی 3-4 حدیثیں امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کے لیے شرازی کے لیے بس 3-4 کر لانے اور سب اللہ نے کہا نہیں اس پہ نہیں. اس کے بعد پھر بحثیں جو نہیں لوگوں نے لکھا کہ بھئی کہ راوی کو دیکھیے پہلے آپ کہ ایک راوی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا واقعہ تو وہی راوی 50 حدیثیں اور سنا رہا ہے وہ آپ نے چھوڑ دی اور یہ کیوں لے لی. لیکن انہوں نے تو جواب پہلے ہی دے دیا کہ بھائی جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا. تو یہ ایک عقیدہ چل رہا ہے عرصہ دراز سے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس پہ میں ٹیلی ویژن پہ جو اشیاء پڑھ رہا ہوں 3 سال سے تو 3 سال سے میں مختلف رخوں سے صرف یہی موضوع سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن آج تک کسی نے اس پہ نہیں کچھ لکھا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ صرف کوئی تاریخ سے نکالیں یا حدیث سے. میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ قرآن سے صرف وہ آیتیں انتخاب کر لی جس میں اللہ نے یہ کہا ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے اور ہم یہ چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم شرک کرو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم کسی کو بے خطا قتل کرو. اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں. ہم رحمان الرحیم 2 ہم قتل
اور شرک، یہ دو گناہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ یہ آیت قرآن میں موجود، ایک شرک معاف نہیں اور ایک کسی بے گناہ کو قتل کرنا یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آیت موجود ہے اور پھر مسلمان سمجھ لیں یزید معاف ہو جائے گا۔ اللہ نہیں چاہتا، بندے چاہتے ہیں کہ معاف ہو جائے۔ دلیل یہ دیتے بڑا رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اور کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، یزید کو نہیں معاف۔ اس کا گناہ دوہرا تیرا ہے، اس کا گناہ بے گناہ کو قتل کرنا بھی اور شرک بھی ہے۔ اب شرک لوگ سمجھتے ہیں، لوگ بت پرستی، بس ایک ہی چیز شرک ہے، یعنی بت پرستی ختم ہو چکی۔ اب عرب، ایران کہیں بت پرستی، یمن، ہمارا دبئی، شارجہ، یہ سب بتوں کے سینٹر تھے۔ بڑے بڑے بت یہاں نسل تھے اور سب بتوں کے پجاری تھے۔ تو ان ملکوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں شرک آ سکتا ہے، اس لیے کہ جتنے شرک کے خلاف یہ لوگ ہیں، یہ شرک کے خلاف سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے اجداد بت پرست ہیں۔ ہمیں یہ شرک سے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں ہو جائے گا، وہ زیادہ ڈرتے ہیں، وہ زیادہ ڈر لگتا ہے، اور ابھی ہو جائے گا، یہ ہو گیا۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ابھی ہو جائے گا، تب ہو جائے گا، تب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نسلوں میں شرک کبھی تھا ہی نہیں، اس کے ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، ہونے کا امکان نہیں۔ یہ تو جو انبیاء کا شجرہ آ رہا ہے، تو سرکار کا شجرہ موجود، جو سرکار کا شجرہ وہی مولا علی کا شجرہ، وہی امام حسن کا شجرہ، وہی امام حسین کا شجرہ تو سب کا ایک ہے۔ آخری امام تک شجرہ ایک ہے۔ جب شجرہ ایک ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، بس سیدھی بات ہے، بھائی یہ حسن نہیں ہے، جو حسین ہے، یہ آخری ہے، یہ زیدی ہے، یہ باقری ہے، یہ جعفری ہے، یہ قاسمی ہے، یہ موسوی ہے، یہ رضوی ہے، یہ تقوی ہے، یہ نقوی ہے، تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا امکان ہے کہ اس نسل میں کہیں شرک ہو جائے؟ لیکن وہاں تو امکان ہو سکتا ہے کہ جہاں 30-40 نسلوں میں بت پرستی ہو، اس لیے کہ کہتے ہیں پرانا اثر جاتا نہیں ہے، پھر ابھر ہی آتا ہے کہیں نہ کہیں۔ اب انسانوں کی مثالیں تو ہزاروں ہیں، لیکن جانوروں سے مثالیں اربوں نے دی ہیں، اس لیے وہ بڑی احتیاط کرتے تھے گھوڑا اور اونٹ خریدنے میں کہ بھئی اچھی نسل کا چاہیے، اس لیے جانوروں کے شجرے دکھا کرتے تھے۔ تو جہاں سوداگر ہوتے تھے ان کے، تو ان کے پاس رجسٹر ہوتے تھے کہ دیکھ دیجیے رجسٹر، اب وہ پورا پڑھ لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے، یہ گھوڑا ہے، ہاں اس کا باپ کون تھا،
اور پھر ایک پورا سلسلہ ہے اس کی دادی کون تھی پردادی کون تھی، جو جانوروں کے نام لکھے جاتے تھے، بس اس ملک سے آیا تھا، یوں آیا تھا، گھوڑا یہ تھا، گھوڑی یہ تھی، باپ یہ تھا، ماں یہ تھی، دادی یہ تھی، دادا یہ تھا. تو وہ چاروں طرف سے پانچوں طرف سے شجرہ دیکھ لیتے تھے تب خریدتے تھے، یعنی شجرہ دیکھ کر جانور خریدتے تھے. زیادہ 3-4 نسلیں دیکھ لیں، پورا رجسٹر کون پڑے، پتا نہیں کب اس پر کون اس کے اجداد میں گھوڑا پہلا گھوڑا کون ہوگا، تو پورا کوئی پڑیں گے. 2-3 نسلیں دیکھیں، ہاں بھائی اچھا ہے، اس کے کارنامے بھی لکھے جاتے تھے، اس کا باپ فلاں لڑائی میں شہید ہوا، ان کے کیا ہوگا بھائی دادا اس کا، ہاں 4 لڑائیوں میں تھا، لڑا تھا اور یہ تھا وہ، اس نے خرید لیا. بڑی تاریخی سودا کرنے کیا کہنا، بڑا لاجواب، اس کے باپ کا شجر دیکھ لیے دادے ہوتے ہیں، اس نے خرید لیا. کبھی ہے تو دیکھنے میں بھی جانور اچھے لے کے چلا، خرید لیا، قیمت میں مانگی دی. راستے میں بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو دیکھا کہ یہ پسڑ رہا، اور تھوڑی دیر میں کیچڑ میں اس نے گھٹنے ٹیک دی، یعنی سکندری کھا گیا. گھوڑا اگر اگلے گھٹنوں پہ گر جائے تو اسے کہتے سکندری کھانا. سکندری کھانا سمجھنا کہ حدیث نے کہا کہ بینا ہوئی چشم تو نور خدا کا، مشکل ہوئی جو حل تو مشکل کشا کا، پایا در مراد تو بحر سخا کا، ہم خوش ہوئے کہ مدد کے دریا بہا دیے، کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے، کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیغمبری، آجی سیاں فرض تک و حسان و ہی یری، دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندر. یعنی میرے قلم کا گھوڑا جب دوڑتا ہے مدھا پہ تو بار بار سکندر ہی کھاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بندے ہیں جن کی مدھا خدا نے کی ہے، تو میں کیا کروں. تو اب یہ سکندری گانا جو ہے، یہ لفظ آیا ایران سے، فارسی کا ہے کہ گھوڑا شکست کھا گیا میدان جنگ میں، اور اگر گھوڑا گر گیا تو سوار کتنا ہی بہادر ہو. تو مشہور آدمی ہمیشہ مشہور گھوڑا رکھتا تھا کہ اس کی وجہ سے بہادر کی بدنامی نہ ہو. تو عام طور سے اپنے سے بہتر شجرے والا گھوڑا لیتے تھے. گھٹنوں کے بل اور سکندری کھائی تو وہیں سے واپس ہوا اور غصہ کرنے لگا، کہیں تو سکندری کھا گیا. تو کیچڑ میں پانی میں اس نے گھٹنے ٹیک دی تو میدان جنگ میں کیا ہوگا، ذرا شجرہ پھر سے دیکھو اس کا. ان کا آپ نے 3 نسلیں دیکھیں تو اوپر تک، 7ویں نسل میں پتہ چلا اس کی دادی جو تھی وہ میدان جنگ میں گئی تھی اور اس نے گھٹنے ٹیکے. 7ویں نسل میں اثر آیا تو کیسے مان لے کہ اگر شرک ہو رہا تھا تو 7ویں نسل میں سب بڑے فرزندان توحید بن. کیسے ہو جب جانور میں اثر آتا ہے بھیا تو پھر انسان میں کیوں نہیں آئے گا. اور اس پہ تو ہزاروں کتابیں لکھی گئیں کہ اثرات کیسے آتے ہیں، آ جاتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. بلڈ ریلیشن. اور انگریزوں نے تو اتنا کام کیا کہ بھی حیران ہو گئے لوگ، اس کی ناک کیسی، اس کا کان کیسے، باپ کا بھی کان ایسا نہیں اور ماں کا کان بھی ایسا نہیں اور ناک ماں کی بھی ایسی نہیں. ریسرچ تو کرو، ارے بھائی اس کا پرنانا اور فلانے سے پہلے ناک ایسی تھی اور آنکھ ایسی تھی. 7ویں 8ویں نسل میں کہیں بلڈ چکر لگا کے ذرات چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ رنگ کی شکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کہاں پر کون
سے نانا پر دادا سکر دادا کا وہ ذرہ جو ہے ایک دم آگے بڑھ جائے، سب کو پیچھے چھوڑ دے، اور جانے کیا ہو جائے کہ علامہ اقبال کہے بت ہیں جماعت کی آستی۔ نہیں بھائی، جو بات میں کہہ رہا ہوں علامہ اقبال نے اسے کھل کر کہا۔ بانی پاکستان، نظریہ پاکستان کا خواب دیکھنے والے، لاہور کی سرزمین شاہی مسجد میں آرام کرنے والے اقبال کے بتایا آپ کو کیا؟ اقبال کے دادا ہندو برہمن تھے، کشمیری پنڈت، اور دادا پنڈت ہندو کشمیری پنڈت۔ تو اقبال نے کہا آبا میرے، آبا بزرگ، آبا میرے لاتی مناتی، آبا میرے لاتی مناتی، میں جنم جنم کا سومناتی۔ آبا میرے لاتی مناتی، لات اور منات کو ماننے والے، اور میں جنم جنم کا سومناتی۔ اور ایک جگہ تو کہا کہ یہاں پوری قوم کے دماغ میں پورا سومنات ہے، دماغ میں پورا مندر ہے۔ تو شرک پر اتنے شعر اقبال نے کہے اور سب قوم پہ گئے۔ جو قوم شرک سے اتنا بچتی ہو، اس پر شاعر مشرق اتنے زیادہ شرک کا الزام دے قوم۔ اس سے پتہ چلا کہ بت پرستی چھوڑ کر ہر وقت نمازیں پڑھنا، تکبیریں کہنا، روزے رکھنا، عمرے کرنا، حج کرنا، سارے اعمال بجا لانا، اس کے باوجود کہیں شرک ہو رہا ہے، جس سے قوم بالکل بے خبر ہے۔ اس لیے کہ دماغوں نے یہ ڈال دیا کہ شرک صرف ایک قوم کرتی ہے بس، اور وہ ہے شیعہ قوم۔ ایسا نچا بسا کے سکھایا، بھائی ہم سب پکے مسلمان، توحید پرست، روزہ دار، نمازی، حاجی صاحب، عمرے والے، زکات، شرک تو صرف ایک قوم کرتی ہے، کبھی علم بناتی ہے، کبھی قانون بناتی ہے، کبھی تاریخ، وہ صرف تو یہ ہے۔ اب سب سو گئے آرام سے، اگر 72 ملتے ہیں تو 71 آرام سے سو گئے۔ ہم لوگ کو سب مسلمان، مشرک تو یہ ہے، اور ان کا اچھا مشرک تو کہا ہی کافر، اور پھر اطمینان میں آ گئے ہم لوگ سب مسلمان، یہ کافر۔ اس لیے سارے کام شرک والے اور کفر کے کرتے ہیں۔ کیسے اطمینان میں آ گئے؟ اب مجلس یہاں سے شروع ہو گئی۔ اور اب میں دیکھا سمجھے سے بڑی شروع ہو رہی ہے، بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر انسانوں کو شرک سے بچانا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا بندہ شرک نہ کرے، کسی نبی کی قوم شرک نہ کرے، تو اس کے علم اور ارادے سے یہ ہونا چاہیے کہ شرک کی کوئی چیز کہیں نظر نہ آئے، کہیں نہ چھپا دی جائے۔ اب اگر بچہ پڑھائی کے زمانے
زمانے میں بھی اپنا گیند، فٹ بال، ہاکی چاہیے بلّا نہیں بھائی امن تاکہ پڑھنے میں دل لگا. تو جن چیزوں سے نقصان پہنچ رہا ہو ماں باپ بھی بچے کے سامنے سے چھپا دیتے ہیں. چھپا دو بھائی، دیکھتے نہیں، چھپا دو، پھر دے دیں گے ٹائم. ذرا دل کو لگائے، علم میں دل کو لگائے. تو اللہ کو بھی چاہیے تھا کہ ایسی چیزیں جن سے شرک کا احتمال شک تھا سب چھپا دیتا. چھپایا نہیں، مزید ایسی چیزیں جان جان کے تھی، جان جان کے جان جان کے جان جان کے. اب شروع سے دیکھ لیجیے آپ. ان کا کہ بھئی حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت حوا اور آدم دونوں کو اتارا آسمان سے. دو پہاڑیاں، ایک پہاڑی پہ آدم کو اتارا، ایک پہ جناب حوا کو اتارا. آدم کو جس پہاڑی پہ اتارا اس پہاڑی کا نام پڑ گیا صفا، اس لیے کہ آدم صفی اللہ سے بنا صفا. مصفا کہتے ہیں خالص کو. آدم بھی خالص، جہاں اترے وہ جگہ مقدس ہو گئی. آپ مقدس نہیں سمجھ رہے، آپ موضوع پہ واپس آئے ہیں نا. چونکہ آدم یہاں اترے اور زمین پہ پہلا قدم پڑا تو یہ ہے صفا. عربی میں مرہ کہتے ہیں عورت کو، مرہ کہتے ہیں عورت کو. حوا کو جس پہاڑی پہ اتارا اس کا نام رکھا مرہ، مروہ. میم رے واو تے گول والی، لیکن اس کو تے کو ساکن کر کے بولیں گے مروہ. حوا اب دو پہاڑیاں مٹا نہیں رہا، یہ صفا یہ مروہ. اب ان دونوں پہاڑیوں کا حد سے کوئی تعلق نہیں. بات صرف اتنی تھی کہ وہیں دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ابراہیم نے حاجرہ کو اتارا. ابھی مکے میں کہیں بھی اتار سکتے، یہ ان دو پہاڑیوں کے پاس کیوں اتارا؟ اس لیے کہ ابراہیم کو معلوم ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں حضرت آدم نبی کی یادگار ہیں. یعنی اپنے حرم کو حدود حرم میں رکھا. یہ آدم کا حرم ہے. حرم کے معنی محترم، جو معنی مقدس کے ہیں وہی معنی حرم کے ہیں. سمجھے نا؟ حرم کے بھی وہی معنی جو مقدس کے معنی. محترم احترام والا، بیت الحرام احترام، کہیں حرام حرام. اب یہ فلسفہ آپ کو سمجھائیں کہ وہی لفظ ایک ہی لفظ کہیں اتنا پاکیزہ، بیت الحرام، محرم الحرام، اور کہیں وہی حرام. دیکھیں یہ چیز حرام ہے، دیکھیں یہ کام حرام ہے. یہ فلسفہ کسی نے آج تک سمجھا ہے کہ ایک ہی لفظ دو جگہ کیسے استعمال ہوتا ہے، اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں. اس پہ حیرت نہیں ہوتی. اللہ نے چاہا ایسا، اس لیے کہ ہمارے لفظ اللہ کہتا ہے کہ جو اچھے معنی ہیں کبھی کبھی برے بھی بن جائیں گے. اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں جائے فی الحال خلیفہ، خلیفہ آدم ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہ یہ خلیفہ. جناب حاجرہ کو چونکہ حدود میں اتارا ہے اور بچہ پیاسا ہے اور پانی کی تلاش میں جانا ہے، تو ان دونوں پہاڑوں سے باہر نہیں نکلی. 7 چکر لگائے پانی کے لیے، لیکن صفا سے مروہ تک، اور پھر وہاں سے واپس. آگے بھی جا سکتی،
صفا کے ادھر بھی جا سکتی تھی اور مروہ کے ادھر بھی، لیکن صفا سے جاتی تھی مروہ تک، یہاں تک کہ 7 چکر لگا لیے پانی کی تلاش میں، اور اب 7ویں چکر کے بعد جب واپس آئے تو چشمہ پھوٹا ہوا تھا۔ یعنی حاجرہ نے اپنا سفر بتا دیا کہ آدم اور حوا کی 2 مقدس جگہوں کے درمیان کے علاوہ میں نے کوئی اور جگہ پسند نہیں کی۔ حاجرہ کا سفر 7 بار، تو اس پاکیزہ سفر کے لیے پوری امت کو واجب کر دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے 7 بار صفا سے مروہ، صفا سے مروہ۔ دیکھیے حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ بقرعید اس میں مل گئی، کتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں آج۔ خانہ کعبہ کا طواف ایک الگ چیز، حجر اسود کو چومنا ایک الگ چیز، مقام ابراہیم کا احترام الگ چیز، کعبے کا غلاف ایک الگ چیز، عرفات میں جانا ایک الگ چیز، مشعر الحرام میں ٹھہرنا ایک الگ چیز، مینا کی قربانی الگ چیز، حاجرہ کا سفر صفا سے مروہ بالکل الگ۔ اتنی چیزوں کو الگ ملا کر الگ الگ کو اس کا نام رکھا حج۔ کوئی یادگار حاجرہ ان کو بتوں کے پاس سے ہٹاؤ، انہیں بتاؤ کہ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، اور بتوں کو توڑ، اور اسی پر پتھر کھاتے رہے پیغمبر بتوں کو برا کہنے کا۔ لیکن وہی پیغمبر جو کہہ رہے تھے شرک ہے بتوں کو پوجنا، انہی پیغمبروں کو اللہ ایک ایک چیز عطا کر دیتا ہے جو مقدس ہوتی۔ بھئی نبی کافی نہیں کیا، بھئی نبی تو ان چیزوں کو چھوڑانے آیا ہے، نہ کہ اس کو بھی ایک چیز دے دی اور کہا یہ مقدس ہے۔ آپ سمجھیں گے، ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ آپ غور سے قرآن حدیثیں یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں جمع کر دیجیے تب آپ کو سمجھ جائے گا۔ نوح کوئی کشتی دے دی، کہا یہ مقدس ہے، کشتی ہے لکڑی کی، اور اس کے لیے کہا لکڑی کی کشتی کے لیے کہا نوح یہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی ہے، ہماری نگرانی میں چل رہی ہے اور یہ مقدس ہے۔ اب نوح نہ رہے، کشتی محترم، انسان ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے، نبی کو بھی جانا ہوتا ہے دنیا چھوڑ کے، بیٹھا رہتا ہے، اور اگر بیٹھا رہتا تو دکھائی نہیں دیتا، جیسے خضر، بھائی ہیں تو مگر ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہے، تو جیسے نوح چلے گئے ویسے ہی خضر بھی، دونوں کا سفر ایک ہی ہے، ہمارے لیے تو دونوں برابر، نہ نوح کو دیکھ رہے ہیں نہ خضر کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اگر جیسے خضر زندہ ہے ویسے نوح بھی زندہ ہے، نبی مرتا ہی نہیں، اور اگر مرتا ہے تو پھر 2 حصوں کا، ایک زندہ رہتا ہے، مرتا ہے جیسے نوح کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کی قبر ہے اور خضر زندہ ہے۔ تو زندگی کی 2 دلیلیں ہیں، جیسے حسین زندہ ہے اور مہدی زندہ ہے، زندہ ہو گئے۔ دو طریقے ہیں نا زندہ رہنے، ایک طریقہ ہے شہادت زندہ، اور ایک زندہ تو زندہ، سمجھ گئے؟ تو یہ سب چیزیں سمجھے کی اور ذہن میں رکھی۔ اب کشتی رہ گئی، کشتی ہے محترم، اتنی محترم دیکھتے جائیے گا کہ کتنی محترم۔ اب اس کے بعد جناب آگئے حضرت ابراہیم، اللہ نے کہا ایک گھر تو بنا، بچہ ہے، دو آدمی اور دونوں بیمار، نقشہ بھی بنانا ہے، معماری بھی کرنی ہے، اینٹیں بھی لانی ہے، بلاک بھی بنانے، دیوار بھی اٹھانی، 4 دیواریں بھی بنانی، پتھر ایک ہے، اس پہ کھڑے ہو کے
اینٹوں کے اوپر. اگر اینٹیں یہاں تک آ گئی تو آپ کیسے رکھیں؟ پلاسٹر بھی لگانا ہے اور چھت سے اوپر تک کی دیواریں بنانا ہے. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، جس پتھر پہ تم کھڑے ہو جیسے جیسے دیوار اٹھے گی پتھر اوپر ہونا جائے گا. اب پتھر جو ہے وہ سیڑھی بنتا جا رہا ہے. اب اور اونچا ہو گئے پتھر، اور اونچا ہو گئے، اور پتھر اونچا ہو گئے. اور اسماعیل اینٹیں لا کے دیتے جا رہے ہیں اور جناب ابراہیم اس پہ بنا کھڑے ہوئے دیوار بنا رہے ہیں. بن گیا، پتھر پھر واپس آیا جتنا بڑا تھا. پہلے اٹھا اور پھر نیچے آ گیا. اب نیچے آ کے اب ابراہیم اترے، ظاہر ہے اس کے اوپر اتنی دیر سے کھڑے تھے، اس میں بن گئے نشان. اب وہ نہ ابراہیم رہے نہ اسماعیل رہے، کعبہ رہ گیا، دیواریں رہ گئیں، وہ پتھر رہ گیا. اب لوگ یا تو کعبے کو مقدس سمجھ رہے ہیں یا اس پتھر کو. ارے بھائی مقام ابراہیم، ارے بھائی مقام ابراہیم، ارے بھائی مقام ابراہیم. ابراہیم کے نقشے قدم ہے. ارے بابا پتھر تو ہے، پتھر سے تو چھڑایا ہے، پتھر کا تو دور ہو. پتھر کا اگر بت بنے تو حرام، اور اگر پاکیزہ شخصیت کے قدم بن جائے تو چومنا واجب، چاہے علی کے قدم ہو یا امام رضا کے. اب ظاہر ہے وہ پتھر کھسکنے لگا اپنی جگہ سے. اب پتہ ہے آپ کو بھائی، یہ بتائیے کہ پتھر ایک جگہ پر کب تک رہے گا؟ کتنے برس؟ ابراہیم کو ہو گئے 5,500 برس. 5,500 برس میں کھسک کے کہیں تو پہنچے گا. اب کسی سال بھول گئے نہیں آج کے یہاں پہ تھا. اب پھر انہوں نے فرش ورش بنا رکھ دیا، تھوڑا سا اور کھسک گیا، تھوڑا سا اور کھسک گیا. اب ظاہر ہے آپ لوگ سب تو کعبے میں گئے نہیں، اور جو فلم دکھائی جا رہی ہوتی ہے روزانہ اسے آپ غور سے نہیں دیکھ پاتے ہوں گے. تو کم از کم اگر میں سمجھاؤں تو اس کو سمجھ بھی لیجیے اور جان لیجیے، پڑھ لیجیے. وہ جو ایک سونے کا گنبد سا بنا ہے، جالی لگی ہوئی دکھائی دیتا ہے نا، کعبے کے سامنے رکھا ہوا ہے پنجڑا سا، اسی کے اندر وہ پتھر رکھا ہے پنجڑے میں. وہ بنا ہے سونے کا، پورا پنجڑا سونے کا بنا ہے. اب شیعہ فقہ میں اور مسلمانوں کی فقہ میں تھوڑا سا یہاں پہ فرق ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ ہے کعبے کی دیوار اور یہ ہے مقام ابراہیمی. اتنا ہے بس. اور پورا کعبہ بہت بڑا، جیسے یہاں سے لے کے اور گیٹ تک. تو جو طواف ہو رہا ہے تو پھیل پھیل کے چلنے نہیں سمجھیں گے اس لیے کہ غور سے دیکھتے ہیں. یہ جو آپ کبھی آئے ہیں ٹاور سے ڈگ روڈ آئے ہیں، وہاں سے گاڑی ریس تیز آ رہی ہوتی ہے 50 60 70 کی اسپیڈ سے. اور یہ جو نئے دو پیٹرول پمپ بن گئے ہیں شارع فیصل کے، 2 پیٹرول پمپ جوڑواں دیکھ رہی اس کے ساتھ بابا ہی نہیں کر رہا. اب وہاں پہ جیسی آپ کی گاڑی پہنچی، اب رہتے تو وہاں سے تو اتنا تیز یہ کیا ہوا بھائی؟ راستہ پتلا ہو گیا. راستہ پتلا ہو گیا. ابھی تو پھیل پھیل کے 4 5 میں چلے جا رہے. اب یہاں پہ 2 3. اچھا یہ آپ لوگ شارع فیصل پہ کبھی گئے؟ یہ مثالی دیکھا. اچھا بھائی یہاں سے چلتے ہیں، پیارے کی گاڑی پہ بیٹھ کے ہم لوگ انچولی جیسے گلشن چوگنگی پہ پہنچے.
یہاں سے پل سے تو 2 پل تو یو 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 یو، اور جیسے کچھ جانا نہیں کرتے، اب انتظار ہو رہا ہے، انتظار آگے پیچھے، بھائی کیا ہے؟ یہاں موبائل کی دکان ہے، اس سے زیادہ لمبا ہو، پتہ چلا گلیوں میں زیادہ چلتے ہیں اور مشہور شاہراہ پہ کم، لیکن ہمارا تو روٹی ہے، چوڑی سڑکوں پہ چلنے کا ہمیں بڑا شوق ہے، ہاں چوڑی، لندن امریکہ میں چوڑی سڑکیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ راستہ بدلا ہوا، حاجی صاحب گھوم کے جیسے ہی مقام ابراہیمی پہ آئے، اب انہیں چوڑا راستہ چاہیے، تو مقام ابراہیمی کی طرف بھی سب چلے جا رہے ہیں، اندر سے بھی جا رہے ہیں، باہر سے بھی جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ گھوم کے جب آئیں گے مقام ابراہیم کے پاس تو مقام ابراہیم کے ادھر نہیں جانا، ادھر ہی سے طواف کرنا ہے، ساتوں طواف اندر ہوں، اگر باہر نکل گئے تو طواف حرام، اس لیے کہ جو بانی کعبہ ہے اگر اس کے نقش قدم سے باہر گئے تو تم قدم سے قدم ہے۔ اب یہاں پہ ہے ٹھوسم ٹھاس، لیکن جانا تو ہے، راستہ کم ہو گیا، اتنا ہے، لیکن نکلنا ادھر تو سارے حاجی پر سے بیچاروں کو بتائے ہی نہیں کیا یہ نقش قدم کیا ہے۔ پتہ چلا اگر نبی کے قدم سے آگے قدم بڑھا دیے یہ ہے شرک، چومنا شرک نہیں ہے، نبی کے آگے چلنا۔ یہ ہے ایک پتھر وہ رکھا ہے کعبے میں، اور ایک وہ جو حضرت آدم لائے تھے، حجر اسود، اسود یعنی کالا پتھر، وہ کالا نہیں تھا مگر کالا۔ اب کیا کیا چیزیں وہاں سوائے پتھر، خاک، اینٹ، چونا، مٹی، دیوار کے کیا ہے وہاں؟ ابراہیم کو جو چیزیں یادگار دی، نوح کو کشتی کی لکڑی کی، ابراہیم کو پتھر کی چیزیں دے دی، اب موسیٰ آئے تو پھر لکڑی دے دی، کسا دے دیا، کسا دے دیا، اور پھر عیسیٰ آئے، ان کو گہوارے میں بلوا دیا، ان کا جھولا ہی متبرک، سلیمان کا تخت، بیت المقدس کی دیوار ان کے نام ہو گئے، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو گیا، لوہا متبرک مقدس ہو گیا۔ ہر نبی کو کوئی مادی چیز یادگار دے کے مقدس بنا دی، چومو چاٹو احترام کرو، یہی تقدیس ہے۔ یہی مقدس ہے، یہ یادگار نبی نہیں ملے گا، یادگاریں ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور سب چیزیں قابل احترام مقدس، اس کے جتنی چیزیں انبیاء کو ملی سب کی سب ہمارے نبی نے کہا مقدس، مقدس تو کا کشتی نوح مقدس۔ اب مقدس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ اور استعارہ مقدس کا ہوگا، ورنہ قرآنی مقدس سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دروازہ باد حصہ، دروازہ بھی دروازہ مادی چیز، اس لیے سمجھایا کہ کشتی نوح اہل بیت ہے، یہ کعبہ محترم، علی تمہاری مثال کعبے کی مثال، تمہاری مثال کعبے کی مثال، اور مثال دے کے شرع کی کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا، سب کو کعبے کے پاس آنا پڑتا ہے۔ میرے بعد اگر یہ تمہیں بلائیں کہ ووٹ لینے آؤ تو ہم تمہیں خلیفہ بنا، جانا نہیں، سب خود آئیں گے، چاہے چوتھے نمبر پہ آئے۔ کعبہ کہیں نہیں جاتا، کعبے علی تمہاری مثال کعبے، علی تمہاری مثال کعبے ہکتا ہے، وہ بھی مقدس یہ بھی مقدس۔ اب آپ سمجھے کہ کہاں وہ مادی چیزیں، لکڑی، لوہے، پتھر، اینٹیں کی،
اس کو جاندار بنایا رسول نے کہ انبیاء تمہارا نام رکھ جائے اور تمہاری چیزیں جاندار بن جائیں. اس نے کہا یہ ساری چیزیں مثل اہل بیت ہے تاکہ قیامت تک جب اہل بیت کو مانے تو ہر نبی کا ماننے والا اہل بیت کا احترام کرے. جب غیر قوموں نے سنا اس لیے یہودی کافر عیسائی نصرانی سب حسین کا احترام کرتے ہیں کہ مثل ہماری مقدس چیزوں کے حسین مقدس. اور پھر انہوں نے کہا جہاں جہاں حسین کا سر گیا کیونکہ سر حسین مقدس تھا اس لیے چاہے وہ عیسیٰ کے ماننے والے کا گرجا ہو انہوں نے کہا مقدس یا حسین ٹھہرے تھے یا حسین ٹھہرے. تو ابراہیم کے نقش قدم بن جائیں تو آج قابل احترام ہو. حسین اگر اپنے نشان چھوڑتے جائیں کسی کا نام عزاداری ہے. جو جو نشان حسین نے چھوڑے اس کا نام ہے عزاداری. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ مقدس ہے وہ جگہ جہاں ہاجرہ دوڑی حالانکہ حج کا حصہ نہیں ہے. حج کا حصہ تو اتنا ہے نا جتنی قربانی دینی ہے. یہ واقعہ تو پہلے ہوا ہے جب ہاجرہ بچے کے لیے پانی کے لیے دوڑی. قربانی کا واقعہ بعد میں ہے لیکن اس کو بھی حج میں شامل کر لیا ماں کی یادگار کو. پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کو ملا کر حج بنایا گیا بہت سی چیزوں کو ملا کر عزاداری بنایا گیا. اب بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اور حاجی سے کہا دوڑنا ہے. اب طواف تو ہے ابراہیم کی تاثیر میں قربانی ہے ابراہیم اور اسماعیل کی تاثیر میں اور صفا مروہ میں دوڑنا صحیح کرنا ہاجرہ کی یادگار. یعنی مردوں کو بھی عورت کی تاثیر کرنا پڑے. ہاجرہ بیوی کی تاثیر پوری امت کو واجب ہے کرنا. اور دوڑنے کے لیے آرڈر کیا ہے حکم کیا ہے اللہ کا حکم قرآن کا حکم. ویسے دوڑو جیسے ہاجرہ دوڑی تھی. کیسے دوڑی؟ بہت تیز بھی نہیں دوڑنا اس لیے کہ عورت اتنی تیز نہیں دوڑتی. عورت کو تیز چلنے کو دوڑنا کہتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے جب وہ دوڑی تھی تو دونوں کاندھے ان کے تو یہ دونوں کاندھے یہ کرنا پڑتے ہیں دونوں ساتھ چکروں. کچھ بھی نہیں سمجھے ارے بھائی یہ نکال دیتا اس کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں. ہمیں حاجرہ کی وہ ادا پسند آئی تھی کہ جو کاندھے دوڑنے میں محنت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ اور کاندھے تو اس طرح کر کے چلنا پڑتا ہے. تو آپ سمجھے نہیں اگر زینب چلتے خیموں میں دوڑ رہی ہے ماتم کر رہی ہے لاشوں پہ جا رہی ہے تو آپ اس کی نقل کرنا چاہے ایسے ہو یا ایسے ہو ایسے ہو یا ایسے ہو. تقدس سے عزاداری. اب میں پوچھوں سارے مسلمانوں سے قرآن ہاتھ میں لو اور یہ بتاؤ تمہاری نظر میں ابراہیم زیادہ ہے یا محمد زیادہ ہے؟ تو ہر مسلمان کہے گا محمد افضل ہے. تو اب بتا مسلمان کہ ابراہیم کی بیٹی ہوتی تو چل ٹھیک تھا. غیر گھر سے بیوی آئی تھی اس کی نقل کر رہا ہے اور جو تیرا نبی ہے اس کی نواسی. صوفیہ نے اجازت دی مگر یہ ماتم وغیرہ اور اگر یہ ہاتھ سے تھوڑا سا کر دیا ایسے سینے پہ ہاتھ یہ زنجیر اور کما کیا ہے بھائی آپ کو اعتراض کیا ہے
اعتراض تو بتا، اعتراض یہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، اپنے ہی جسم کو اذیت پہنچانا اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ماتم دار کی چیز کو کہتے ہیں، سینے کو، دل کو، گوشت کو، ہاتھوں کو، اپنی چیزیں، تو اپنی چیزوں پر اذیت نہیں دیتے، نہیں دیتے ہیں۔ ہر بات کے لیے بیٹا کیا ہے؟ آنکھ کا منہ ہے، بیٹا دل ہے، بیٹا قلب ہے، بیٹا سینہ ہے، بیٹا گلا ہے، بیٹا پشت کی قوت ہے، بیٹا کمر کی طاقت ہے۔ اور اللہ کے کہنے سے ابراہیم نے اپنے ہی بیٹے پر تلوار رکھی، اپنے سینے پر، اپنا جگر کاٹے ڈال رہے ہو بھائی، تو گلا کٹا تو نہیں نا؟ پتہ چلا اللہ کا حکم اگر ہو اور خنجر چلنے بھی لگے تو اللہ کے حکم سے وہ مرتا نہیں، کیونکہ یہاں بھی اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہزاروں لوگ ماتم کر چکے، مرتا نہیں تو اعتراض کیا ہے صاحب؟ اس کا فائدہ کیا؟ آپ مرے بھی نہیں، قربان ہو جاتے ہیں امام حسین کر کے، ٹھیک ہے، فائدہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بچ بھی گئے، اپنا خون بہہ گیا، تو فائدہ قربانی دینے ملانے گئے تھے، بچے کو ذبح کرنے اللہ کی راہ میں، وہ تو بچ گیا، فائدہ قرآن سے پوچھو، ذبح نہیں ہوا مگر کہا شہادت کا رتبہ پا گیا، ہم بھی مرے نہیں، زمین لگائے گا شہادت کا رتبہ۔ پرستی کرتے ہیں، یہ تو آتش پرست ہیں جو آگ جلا کے بیٹھ کے آگ کے سامنے پوجا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے امام باڑوں میں آگ جلا کے اس پہ چلنے لگتے، اس کا عزاداری سے کیا تعلق؟ آگے تو میں کہہ رہا ہوں صفا مروہ میں دوڑنے سے حج کا کیا تعلق؟ تو یہ آگ کے ماتم کا عزاداری سے کیا تعلق؟ نہیں، تعلق نہیں، کیونکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو آگ پہ چل رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم ہیں کون؟ تو اگر آگ کا ماتم نہ ہوتا عزاداری میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم ہیں کون۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام جب ہوتا ہے جب کام ہوتا ہے۔ اجا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، رسول ہے اور نبی ہے اور ولی بھی ہے اور سب کچھ ہے اور حجت بھی ہے، بڑے بڑے رتبے مل گئے، شیخ الانبیاء ہو گئے، سارے انبیاء سے افضل ہو گئے، سرکار کو چھوڑ کے سارے انبیاء پر افضل ہیں حضرت ابراہیم۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب آگ میں پھینکا نمرود نے اور آگ پہ چلے تو آگ کو گلزار بنا دیا چل کے، تو اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، یہ تو میرے شیعوں میں سے شیعہ ہے۔ تو جب آگ پہ چلے ابراہیم تو شیعہ ہو گئے، ہم آگ کا ماتم اس لیے کرتے بتائیں ہم مثل ابراہیم ہیں۔ تو رتبے ملتے ہیں، آج کا جب ابراہیم چلے تو رتبہ بلند ہو گیا، اور موسیٰ تو ابھی نبی بھی نہیں تھے، ابھی تو شادی کر کے مدینے سے شعیب کی بیٹی صفورہ سے شادی کر کے واپس آ رہے تھے، ابھی نبی نہیں تھے کہ ایک بار آگ جلتی نظر آئی،
کیونکہ سردی بہت ہے، بیوی سے کہا کہ بچی چھوٹی ہے، میں ذرا آگ لے آؤں تاکہ تاپنے کے لیے آگ ہو جائے. مجھے آگ نظر آ رہی، میں آگ لے کے آتا ہوں. وہاں قریب پہنچے تو دیکھا ایک درخت چل رہا، تو اس میں سے شعلے نکل رہے تھے. یہ بھی قرآن میں قصہ کہانی نہیں ہے. درخت سے آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، آؤ میں نے تمہیں نبوت دی. آگ سے آواز آ رہی ہے نبوت دی. تو ایک نبی کو آگ جلا کے نبوت دیتا ہے، دوسرے نبی کو آگ بجھوا کے اسٹیٹس بلند کرتا ہے. تو پتہ چلا آگ بھی سمبل ہے انبیاء کی تاریخ میں. اب پارسی پوچھتے ہیں تو پوچھیں، ارے بت پرست اگر بت بنا کے پوچھتے ہیں تو پوچھیں، ہمارا ترکارے میں رکھا رہے گا، ان کے بت وہاں. اب اگر کوئی لکڑی کی پوجا کرتا ہے درخت تو کرے. کشتی نوح متبرک. پھر بتا رہا ہوں چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں مگر دو جگہ نسبت بدل جاتی ہے. کہیں پتھر پاکیزہ، کہیں حرام، کہیں لکڑی پاکیزہ اور کہیں متبرک. کہیں مٹی پاکیزہ اور کہیں حرام، کہیں پہاڑ متبرک اور کہیں حرام. اگر ایک پہاڑ پر مندر بنا ہو اور بت پوجے جا رہا ہو تو وہاں جانا حرام، اور صفا مروہ پہ چڑھنا اور غار ہیرا پہ چڑھنا عبادت. پہاڑ ایک ہی ہے. جس پہاڑ پہ نوح کا بیٹا چڑھا اس پہ چڑھنا حرام. جس پہاڑ پہ سرکار دو عالم چڑھے اس پہ چڑھنا ثواب. اب بھی نہیں سمجھے. کہیں یہ کپڑا حرام ہو جائے گا لیکن حسین سے نسبت ہو تو مقدس ہو جائے گا. کہیں لکڑی حرام، اسی لکڑی کے درخت کو کاٹ کر علم کی چھڑ بنے تو پاکیزہ. کہیں یہی لوہا حرام مگر یہی لوہا جب آسمان سے اترے اور آواز آئے لا فتح الا علی لا سیف الا بالقرآن تو یہ پاک ہو گیا. یہ لوہا وہ نہیں ہے جو زمین سے نکلتا، یہ لوہا آسمان سے آیا. نسبت وہاں ہے، نسبت وہاں ہے. جناب تفریح خاطرے میں پہنچی، پچھلے سال پڑھ چکا ہوں اور ہلکا سا یاد دلائے دیتا ہوں کہ دین میں ہر چیز، کوئی بھی اصل چیز نہیں ہے آپ کے پاس، اور نقلی پہ آپ چل رہے ہیں. پورا دین نقلی ہے. نہیں سمجھا؟ عربی میں اصطلاح ہے جیسے مقدس، تقدیس، اقدس، عربی میں ناقل، منقول. رسول اللہ سے منقول ہے، راوی نے نقل کیا. تو اصل لفظ تو سرکار کے سینے میں، سینے سے آئے زبان پہ وہیں رہ گئے. اب اس نے نقل کیا. قرآن سرکار کے سینے پہ جبریل نے اتارا، آپ نے لفظ بیان کیے، علی نے کاغذ پہ لکھا، شال پہ لکھا، اس سے ہوا نقل. عبداللہ بن مسعود نے نقل کیا، اس سے کسی اور نے نقل کیا، اس سے کسی اور نے، اس سے کسی اور نے، اس سے کسی اور نے. تاج کمپنی نے چھاپ دیا 1400 برس کے بعد. اصلی کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ رسول اللہ نے. وہ عمل کیا رسول اللہ نے، اس کی نقل کس نے کی؟ مولا علی، جناب خدیجہ نے، جناب جعفر طیار. اب اس کے بعد سب نے علی سے نماز سیکھی. جب علی سے سیکھی تو ہمت پڑی رسول کے پیچھے پڑے. آ گئی نا، تو سیکھنا پڑے گا. اس وقت تو آتی نہیں تھی نا، تو علی سب کو بتاتے تھے سجدہ ایسے ہوگا، رکوع ایسے ہوگا، قیام ایسے ہوگا، سورہ یاد دلائے. علی ٹیچر ہیں سب کے. اب سب کی نماز ہو گئی نقلی، یعنی عمل رسول، عمل علی کی نقل کی سب نے. تو نمازیں بھی نقل،
روزہ رکھا پہلے سرکار نے، سب نے ان کو دیکھ کے روزہ رکھا، روزہ بھی نقلی، قرآن بھی نقلی، رہ گیا کعبہ۔ اللہ نے کہا وہ اوپر جو ہے بیت معمور، اصل کعبہ وہ ہے، یہ اس کی نقل ہے، کعبہ بھی نقلی، کعبہ بھی نقل۔ اب اصلی کیا ہے؟ کیا وہ غلاف ہے جو حاجرہ نے چڑھایا ہے؟ یہ تو آپ سی رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، آپ سی رہے ہیں، پھر بھی متبرک، پھر بھی مقدس۔ پتہ چلا نقلی چیزوں کا احترام ہوتا ہے، نقلی چیزوں کا احترام ہوتا ہے جو نقل کی جائیں۔ عباس کے علم کی نقل ہے یہ، خدیر کے ممبر کی نقل ہے یہ، جنازہ رسول کی نقل ہے تابوت، بی بی سیدہ کے تابوت کی نقل ہے تابوت، علی اصغر کے جھولے کی نقل ہے جھولا، عباس کے ہاتھوں کی نقل ہے یہ پنجہ۔ تو جب ساری چیزیں آپ کے پاس نقلی ہیں تو ہماری نقلی سے کیوں گھبراہٹ؟ آئندہ اگر کوئی آپ سے کہے یہ صاحب یہ سب بناوٹی آپ نے خود بنایا ہے، بلبل آپ نے بنایا ہے، پنجاب نے بنایا ہے، پرکار نے بنایا ہے، امام بڑا نے بنایا ہے، ممبر آپ نے بنایا ہے، تو آپ کہیے گا قرآن آپ نے بنایا، روزہ آپ نے بنایا، حج آپ نے بنایا، اصلی کہاں ہے؟ اور کہیے گا جاؤ اصلی قرآن سینہ پیغمبر سے لے کے آ۔ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل قرآن امام مہدی کے پاس، اصل عباس کا علم ان کے پاس، پھر آنے والا ہے علم بھی ان کے پاس، ذوالفقار بھی ان کے پاس، گھوڑا بھی ان کے پاس۔ ابھی تو شبی بنا رہے ہیں، دیکھ لینا ذوالجناح مارا ہے۔ احترام شبی کا ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر چھوٹے سے ہیں، رسول اللہ مسجد سے دیکھا چھوٹے سے حسین آگے جا رہا ہے اور وہ بچہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا ہے، سر پہ رکھتا جا رہا ہے۔ کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ مظاہر کا بیٹا ہے، حبیب کا یہ تو بہت، حسین کا احترام۔ آپ نے دیکھا یہ ہے تقدس، قدم حسین کی خاک۔ اب تقدس آپ کو نظر آئے گا، یہی سبز اداری میں آیا، یہ تقدس ہے، یہ احترام ہے۔ بزرگی بھیا سارے لشکر چلے آتے ہیں، ان کے مددگار کتنے ہیں؟ آپ کا کوئی مددگار ہے؟ آپ کی مدد کرنا کہ تم کہتی ہو تو خط لکھ دیتا ہوں میں اپنے بچپن کے بعد، قلم کاغذ دے لکھا اے مرد فقیر، امام کسی کو کہتے ہیں مرد فقیر، کیا مقدس شخص ہے وہ جسے امام کہیں، علم جاننے والا۔ اور حبیب میرے بچپن کے دوست، کچھ پتہ ہے؟ زہرا کا جانی نظر آدم میں گر گیا، جتنی جلدی ہو سکے حبیب آؤ، اور اگر تم نے آنے میں دیر کی ایسا نہ ہو کہ حسین کو نہ پاؤ۔ اب یہ وہ جملے ہیں جو محبت سے بھرے ہوئے، اور حسین جانتے ہیں ان کا اثر کیا ہوگا۔ کھانا دسترخوان بچھا کے روزہ بیٹھے، اور حبیب نے پہلا نوالہ اٹھایا، دہن میں رکھا کہ نوالہ حلق میں پھنسا، گلوگیر ہوا، کھانسی آئی، اور بے اختیار کہا حبیب نے کوئی پیغام کرانے والا ہے۔ حلق میں نوالہ اٹک گیا، کتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، تو پوچھا کون ہے؟ آواز آئی حسین کا پیغام برا ہے۔ بس یہ سننا تھا، کیسا کھانا، ننگے پیر بغیر
दौड़ते दरवाजा खोला, उसने कमर से खत निकाला, खत को लिया, पहले आंखों से लगाया, चूमा, सर पे रखा। तकद्दुस समझ में आया? इसका खत है, रसूल के नवासी का खत है, क्या एहतराम है खत का। खत को पढ़ा, चुप हो। जॉर्जिया ने कहा किसका खत है? क्या हुसैन का। क्या लिखा है? कर्नल आदम ने गिर गए, फौजियों की अल्लाह है, हमको बुलाया। ठीक है कि चुप हो गए। जॉर्जिया ने चेहरा देखा तो चुप हो गए। फिर इरादा क्या है? उसका इरादा क्या है? जमाना पूरा शोक है, डरता हूँ कि अगर मदद को जाता हूँ तो तेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। कहा बीवी ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, फातिमा का लाल बुलाए और तुम कहते हो कि मसलहत। अच्छा तो हबीब ऐसा करो, दौड़ के गई और अपना बुर्का उठाया, चादर हबीब पे फेंका और फेंक कर कहा ये तुम बुर्का ओढ़ के घर में बैठो और मैं जा रहा हूं, मुझसे जो हो सकेगा मैं हुसैन की मदद। आंख से आंसू चले और दो जुमले कहे का परवरदिगार, क्या ऐसा वक्त हुसैन पे आ गया कि औरतें भी हुसैन की मदद के लिए जाना चाहती। कहा बस यही सोचता था कि तेरा क्या होगा। कहा भी अगर तुम मारे भी गए और मैं गरीब भी हो गई, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाद खाक भाग कर जी लूँ। अगर रिस्क नहीं मिलेगा तो मैं मिट्टी खा लूँगी। जाओ, कोई परवाह नहीं करो। गुलाम को बुलाया, कहा सुबह से मेरा घोड़ा तैयार करके मेरी जिम्मेदारी के खेतों के पास घोड़े को बाहर की तरफ रखो, कूफे से बाहर। मैं खेतों के अंदर से होके आता हूँ तैयार होकर। गुलाम गया, घोड़े को तैयार किया और जहाँ बताया था वहीं जाके घोड़े को लेके बैठ गया। घोड़े के साए में धूप बहुत तेज थी तो गुलाम घोड़े की आड़ में लजाम को पकड़े हुए बैठ गया। हबीब को कुछ देर हुई तैयारी नहीं करते हुए, कपड़े पहनते हुए खेतों से होते हुए पहुंचे। घोड़े के करीब पहुंचे तो देखा कि गुलाम घोड़े से बात नहीं कर रहा था। रुक गए और सुनने लगे कि गुलाम क्या कह रहा है घोड़े से। तो गौर से सुना तो गुलाम कह रहा था घोड़े से, ऐ मेरे मालिक और आका के वफादार घोड़े, मुझे लगता है कि मेरा मालिक नहीं आएगा और हुसैन की मदद को नहीं जाएगा। परवाह न कर, अगर वो नहीं आएगा तो फिर मैं तुझ पे बैठ कर हुसैन की मदद रुके। और परवरदिगार, क्या ये बता आया फातिमा ज़हरा के लाल पर क्या गुलाम मरने की तमन्ना? रोते हुए चले। नौमुहर्रम थी और असलहे निकलवा लिए थे हुसैन और नेज़े की छड़ों में परचम बांध दिए थे और सब लगा के खैमे की कनातों से परचम रख दिए गए। फिर अब्बास एक एक का नाम पुकारते, एक एक का नाम पुकारते। वो आता, हुसैन को सलामी देता, हुसैन एक नेज़े का परचम उठा ये तुम्हारा, यहाँ तक कि सबको एक एक नेज़ा परचम
साथ मिला, लेकिन एक परचम रखा। सबने मुड़ के देखा, कहा सबको तो परचम मिल गए, अब ये एक बज गया का इसको लेने वाला हुआ। एक बार गर्म उठी का बात हबीब आ रहा है। अब आपको यकीन आएगा, जहां हुसैन ठहरे थे उससे 50 कदम आगे घोड़े से उतर गए, घोड़े को वहीं छोड़ा और वहां से जो जमीन को चूमते। अरे भाई तकद्दुस मौजू है, खुदा की कसम ठीक से बजाय मचाए सब ठीक से, यह है हुसैन का तकद्दुस। हबीब ने सिखाया, हबीब ने सिखाया, जमीन को चूमते थे और फिर दौड़ के कदम चूमे। क्यों भाई क्यों? हबीब समझ के इस जमीन पर कदम आ गए फातिमा के लाल पे, अब जमीन पाकीज़ा हो। करबला का तकद्दुस सबसे पहले किसने बताया? हबीब। अब जो जाता, देखो करबला में ये तरीका है कि बस उतरे, जैसे ही जमीन पे कदम रखा, ये नहीं कि सीधे जाएंगे, गली छूटेंगे, नहाएंगे धोएंगे, ये सब गलत बातें हैं। तो जाना ज़ियारत पे तो पहले मफाती में इमाम सादिक का तरीका ज़ियारत का पढ़ के जाना। ये हालत से ना हज कबूल है ना ज़ियारत। इमाम ने फरमाया जैसे ही उतरो, कुछ लोग करते हैं होटल में गए, नहाया, कड़क के कपड़े बदले, फिर उसके बाद निकलेंगे, फिर रोजे पे जाएंगे। इमाम ने कहा जैसे ही करबला की ज़मीन पे पहुंचो, पहले अपनी सवारी से उतरते ही ज़मीन को छूम। खुशकिस्मत हो कि तुम करबला की ज़मीन पे उतरे, और भूखे हो या प्यासे, न कपड़े बदलने हैं, जिससे कि खाक साफ करनी, खाक साफ नहीं करनी, जैसे मिट्टी लगी है वैसे ही चले जाओ, सीधे पहले जरी पे जाओ, तवाफ करो, फिर आओ, फिर सर भी धो लो, कपड़े भी बदल लो। कौन सा फरमा रहा? हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ये है तक़द्दुस ज़ियारत। ऐसे जाना। हबीब कैसे आए? सर पे खाक को चूमते हुए, जैसे ही रोज़े में दाखिल हो गए, पहली कब्र दरवाजे से पहले हबीब, दरबान अब तक हिफाजत में लेटे थे। इसने दफून इजाज़त पड़ी, पहले हबीब की इजाज़त, फिर हुसैन से इज़्न, फिर अंदर जाना, फिर तवाफ करके फिर जब आए पैरों की तरफ हुसैन पे, तो अली अकबर की कब्र, फिर सीधे पहलू पे आए, सीधे पहलू पे अली असगर। फिर जब 7 तवाफ हो गए तो हुसैन के सरहाने खड़े हुए, और एक दुआ है मफाती में कि अगर वो दुआ पढ़कर सरहाने हुसैन के, अगर ये कह दो कि ये ज़मीन हिलने लगे तो उसी वक्त हिलने लगेगी, लेकिन वो दुआ सबको मालूम नहीं और अच्छा है नहीं मालूम, इसलिए कि जो भी मांगे उसी वक्त मिलता है। वो दुआ से हुसैन के सरहाने पड़ी जाती। मुझे हैरत से न देखो, मफाती पढ़ा करो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मफाती ऐसे ही पढ़ा करो, चीज़ें पढ़ा करो। अब्बास के कब्र की ज़ियारत, उम्मुल बनीन के कब्र की ज़ियारत, आबिया के कब्र की ज़ियारत, मौला अली के कब्र की ज़ियारत, ये सब मफाती में शेख अब्बास कुम्बी ने लिखी जाए। उसमें ज़ियारतें भी हैं, दुआएँ भी हैं, बहुत अच्छी किताबें, उसे पढ़ना चाहिए। और मेरी जो किताबें उसमें भी मैं हर एक के हाल की ज़ियारत और आदाब ज़ियारत का तक़द्दुस सब कुछ लिख देता हूँ। अब तक़द्दुस बढ़ रहा है, तक़द्दुस बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ का इर्तिक़ा है। इस घराने में कोई चीज़ घटती नहीं और ख़त्म नहीं होती, बल्कि ऊपर की तरफ जाती है। दुरूद इसलिए रखा गया कि हर दुरूद के बाद दूसरा दुरूद, फिर दुरूद, फिर दुरूद, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। पहला दुरूद तुम्हारा गया, जो आज से तुमने 10 बरस भेजा था, वो 10 करोड़ मील तक पहुँच चुका। जो बचपन में पढ़ा था वो कहाँ पहुँचा, यानी जहाँ आगे मोहम्मद है वहाँ तक तुम्हारा दूर पहुँचा। अब नीचे से एक और चला, फिर एक और चला, फिर एक और चला, फिर एक और चला।
اسی کو کہتے ہیں تقدس، یعنی ارتقاء، بڑھنا، گھٹنا نہیں، اوپر کو جانا۔ سمجھو مجلس کو، سمجھو تقدس کیا ہے، کیا ہے؟ اوپر۔ یہ ماتم کی آواز، یہ رونے کی آواز، یہ بابا کی آواز، اوپر۔ جو پہلے کہتے تھے وہ اوپر۔ سائنس کبھی پڑھی ہے؟ کچھ ستارے اتارے کے بارے میں کچھ اخبار میں پڑھا ہے؟ کیا آتا رہتا ہے اخباروں میں؟ فلانا ستارے کی روشنی آج سے 70,000 برس پہلے چلی تھی، اب پہنچنے والی ہے۔ روشنی دنیا میں سب سے تیز سفر ہے، جو فزکس کے علم ہے، اب پہنچی ہے، اب پہنچی۔ ادھر سے یہ سفر ہو رہا ہے، تو اتنا عمل کرو کہ نیچے سے جو عمل اٹھ رہا ہے وہ اوپر والے کو اور اٹھائے، تاکہ جلدی آگے محمد تک پہنچے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا رہ گئے، اوپر رشتے لے کے جا رہے ہیں، زیارتیں جا رہی ہیں، اس میں وہ بھی سب شامل کر کے نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، حج جا رہے ہیں، عمرے جا رہے ہیں، اس کی بھی بیل گاڑیاں جا رہے ہیں، یہ بھی پھر رشتے لے کے جا رہے ہیں، اس کے بھی پھر رشتے ہوں گے لے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی عمل ہے، یہ اصول دین ہے، وہ غرور دین ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کسی کے سہارے کچھ سہارے بن جاتے ہیں۔ علی نے خود کا ہر ایک کے عمل میں میں شامل تھا، تو علی کے بغیر تو کوئی عمل ہوتا ہے، سمجھئے نا؟ تو اب تقدس اور بڑھا، تقدس بڑھا، قدم چھومے، ملک کے علم اٹھایا اور سب کو مخاطب کیا کہ یہ علم حبیب کا، حبیب یہ علم، اور سب آگے بڑھے اور حبیب کو گھیر لیا کہ حبیب مبارک ہو، پہنچ گئے، حبیب مبارک، حسین کی نصرت کے لیے تم پہنچ گئے۔ یہ مبارکباد آسان نہیں ہے، بڑی مشکل سے مبارکباد دی ہے حبیب نے اور حسین تک پہنچے ہیں۔ مبارکباد کا پھول ہوا، مرحبا کے نعرے جو لگے تو شہزادی اٹھ کے کھڑی ہو اور کہا فضا، بڑا شور ہے، مبارکبادوں کی آوازیں آ رہی، کہاں بی بی آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست دور سے چل کر حبیب پہنچ گئے، خط لکھایا تھا نا آپ نے؟ کہا اچھا، شہزادی دروازے تک آ گئی، کہا اچھا حبیب آ گئے، کہا فضا جلدی سے جا اور جا کر یہ کہہ دے، حبیب سے جا کے کہہ دے زینب علی کی بیٹی نے تم کو سلام کہا ہے، تقدس پائے گیا۔ جزاک اللہ، بس یہ حال سننے لے کے 3 تاریخ ہے، 4 اور 5 سے پھر سب خاندان کے لوگوں کا ذکر ہے، 72 شہید ہیں، 10 دن میں کس کو روئیں، صرف نام آ جائے زبان پہ تو بہت ہے، یہ آبی سنی ہے، شہید ہے، یہ جون ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ ہیں، یہ زہیر خین ہیں، ایک کا ذکر ہو جائے یا حضرت ہو رہے کس کا ذکر، پھر وہاں بھی عباس و علی اکبر تو ہیں، قاسم و علی اکبر تو ہیں، لیکن عباس کے بھائی بھی ہیں، عباس کے بیٹے بھی ہیں، امام حسن کے اور بیٹے بھی ہیں، کس کو روئیں، کس کا نام لے کر ماتم کریں، زندگی گزر جائے مگر ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر چھوٹا سا نہیں ہے بھائی، اگر صرف 72 شہیدوں کا جن کا حال میں نے لکھا ہے، اس سال کتاب آئی ہے صاحب حسین، ابھی صرف اصحاب کا حال لکھا ہے تو 850 صفحے ہو گئے، اس کے بعد دوسری جلد اب آ رہی ہے جس میں رشتہ داروں کا حال ہے، پھر تیسری جلد آئے گی جس میں صرف خواتین کربلا کا ذکر ہے، اس کے بعد چوتھی جلد آئے گی جس میں کربلا کے بچوں کا ذکر ہے، اور کوئی جلد 800 سے کم کی نہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ کس ذکر منبر پہ نہیں کر پاتے تو گھر میں بیٹھ کے لکھی لو، تاکہ 4 آنسو سب کے نام کے لیے، کم از کم ہم سب کے نام تو جائیں۔ اس لیے ہم نے تمام شہداء کی فہرست بنا دی، صرف فہرست پڑھ لیجیے گا ثواب میں داخل ہو جائیں، اور اس میں جو وہ نام دشمنوں نے داخل کیے وہ میں نے نہیں لکھے، ان کے غلط نام بنائے، جہاں جہاں عمران نام تھا
उसका नाम कुछ और कर दिया, समझे ना। जहाँ उमैर नाम था उसका नाम कुछ और कर दिया, जहाँ तालिब नाम था कुछ और नाम कर दिया, जहाँ जाफर नाम था कुछ और नाम कर दिया, जहाँ जैद नाम था उसको इब्न ज़ियाद बना दिया, यानी हुसैन के लश्कर में भी बहुत से ज़ियाद बना दिए, है वो जैद बना दिया ज़ियाद। ये सब कारस्तानियाँ 1400 साल में दुश्मनाने अहले बैत में थी, उन सबको मैंने सही कर करके ना ज़रूरी काम था। तो अब देखिए कितना ज़रूरी है ये कि हम हबीब का तक़द्दुस को कैसे समझाएं। हबीब ने क्या किया, दौड़ के ज़ैनब के खैमे के सामने जो मिट्टी पड़ी थी वो मिट्टी उठाई दोनों हाथ से और सर पे डालना शुरू किया। हज़रत ज़ैनब के खैमे के दरवाजे पर जो खाक पड़ी थी उठा के सर पे उड़ाई और रोना शुरू किया और रो के कहा, हाय ऐसा वक्त आ गया, ऐसा वक्त आ गया अली की बेटियों पर कि हम गुलामों को शहजादियां सलाम कहती हैं। आशूर की रात सारे असार जमा, तलवारें नेज़े सब पत्थर लेकर बैठे और धारें रखना शुरू, तलवारों की धारों को तेज किया जा रहा है और सब एक दूसरे से मजाक कर रहे, मजाक के जुमले कह रहे, हाँ तो तुम जन्नत में जाओगे तो किस से कह रहे, जन्नत में किससे मुलाकात, वो उनसे कह रहे, हाँ तुम जन्नत में पहुँचोगे, मुबारकबादी होगी। देखो भाई पहले कौन जन्नत में पहुँचता है, भाई कोशिश करेंगे कि पहले हम ही पहुँच, हम तुम पे सब करते हैं, जो है हम तुमसे पहले जाएँ, मुस्लिम में होता है जहाँ हबीब कहते हैं हम पहले जाएँ, हर एक पहले मरना चाहे, यह है शब आशूर जिस पर बातें हो रही। अब एक खादी है और उसका काम ये कि खिलाया फिरना कहने से चारों तरफ, और जिधर साहब बैठे हैं वहाँ जहाँ धारे रखी जा रहे हैं, कुरान के सैकल हो रहा है, तलवारों के सैकल कहते हैं, धार को किसने को अरबी में सैकल कहते हैं, चमकाना तलवार। ऐसे में शहजादी ने कहा फिजा भाई को बुलाओ, बात करना है। दीवानों से हमारे तो ना सुबह होने में थोड़ा ही वक्त रह गया, अब थोड़ी देर में अभी सुबह की अज़ान होगी, इस पर क्या ख्याल आ गया तुम्हें? तो भैया इसलिए बुलाया है कि अब तो आपके अच्छे खासे साथ जमा हो गए, लेकिन भैया आपने इन्हें आजमा लिया, कल सुबह जब लड़ाई छिड़ेगी तो ऐसे तो नहीं आपका साथ छोड़ दे और साथ न दे, आपने आजमा लिया। अब वो दरबान जो खैमे के गिर्द, जिसे हिलाल बिन नाफे कहते हैं, जो तवाफ करता था, वो तवाफ करके इधर आ रहा था, उसके कान में आवाज़ पड़ी कि शहजादी हुसैन ने इन असाब को आजमा लिया। वो दौड़ा दौड़ा गया और जहाँ पर सैरगने कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे असाब बैठे हुए, उसने पुकार के कहा ये सब बेकार, हिलाल ने कहा ये सब क्या तलवारें चमका रहे, अरे तुम्हारी वफादारी पर सैयदा की बेटी को यकीन ही नहीं, वो हुसैन से कहने में आजमा लिया। एक पुकार हुई, एक शोर हुआ, हबीब ने सबको आवाज दी, उठो नेज़े लो, तलवारें लो। सबने अपने हाथों में नेज़े लिए, तलवारें और कसार चढ़ी, आगे आगे हबीब, ज़ुहैर, मुस्लिम इब्न असद और सारे साथी नेज़े और तलवारें लिए हुए, और जैसे ही शोर हुआ तो डोरियां खैमों की निकलने लगी। उधर से अब्बास कब्जे पे तलवार के हाथ में, उधर से अली अकबर, उधर से कासिम, उधर से मोहम्मद, हाथ जोड़े हबीब वो जो है शाहजहां, आप लोग नहीं, आप लोग हट जाए।
لوگوں کا کام نہیں ہے آپ لوگ بیٹھیں جہاں ہے وہاں تشریف رکھیں. ہم صرف ہماری وفاؤں پر یہ معاملہ آپ لوگوں کا نہیں ہے. شہزادوں آپ نہیں آئے, آپ لوگ بیٹھیں. اور ایک بار حبیب نے سارے اصحاب سے کہا حضرت زینب کے خیمے کے آگے حلقہ کرو, قطار پڑھنا آسان ہے نہیں, آسان نہیں ہے. سن رہے ہو تم بہت آسانی سے کہ بڑی مشکل منزلیں ہم جانتے ہیں, ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم پڑھ کیسے رہیں. یہ ہم نے 7 سال کی عمر سے لکھنؤ میں بڑے بڑے ذاکروں سے روایت سنی ہے اور لوگوں کو سروں کو دیواروں پہ مارتے ہوئے دیکھا ہے. شب عاشور میں سنی ہے, پڑھ رہا ہوں میں 3 محرم, اور تم قصے کی طرح سن رہے ہو. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا تقدس تمہارے ذہن میں سمایا ہے. یہ کوئی آسان بات ہے جسے تم اتنی آسانی سے سن رہے ہو. ایک بار حبیب نے حکم دیا سارے اصحاب کو کہ نیزوں کی ڈنڈیوں کو زمین پہ ٹیک اور اس کی نوکیں اپنے سینے پہ رکھ کر نیزے پہ زور دے کر سارا وزن نیزے پہ ڈال دے. سب نے اپنے نیزے سامنے رکھے اور اس کی آنیوں پر سینے رکھے اور کہا جن جن کے پاس تلواریں ہیں ساری تلواریں اپنے گلے پہ رکھو. سب نے اپنی تلواریں اپنے گلے پہ رکھی اور اس کے بعد حبیب نے آواز دی بستا ہماری شہزادی سے جا کے کہو سارے اصحاب تقریر ختم ہو گئی, اب آگے کچھ نہیں ہے. حبیب نے کہا بستا جا کے شہزادی سے کہو صرف ایک حکم دیجئے تو یہ نیزے سینوں کے پاس, یہ تلواریں گلے پہ چلے, شفاعت حکم دیجئے. خیمہ ہلنے لگا, اصحاب کی آوازوں سے کربلا کی زمین تھرتھرانے لگی. اب میں ہاتھ جوڑوں اور میں کہوں حبیب یہ کیا کیا, ارے تم نے کیا کیا. سب کو لے کر وفا کا یقین دلانے زینب کے پاس آئے.